السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے صوم روزہ۔ اس لیکچر میں 50 MCQs کور کریں گے، بلکہ اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسات رکھا ہے۔ روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ روزے کا مفہوم، روزے کے فضائل، روزے کا کتنی قسمیں ہیں، سال میں کتنے دن روزہ رکھنا منع ہے، روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں، روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے، روزے کے معاشرتی فوائد کیا ہیں، اسی طرح کے بہت سے سوالات اس لیکچر میں کور کریں گے، تو لیکچر کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر لیکچر اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ دار اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسات رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقوی دل سے اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔
جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہدایات ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے تو دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری سے روایت ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مملکت خداداد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے MCQs کویسچن سے۔ کس مہینے میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینہ میں۔ روزہ کب فرض ہوا؟ 10 شعبان 2 ہجری۔ کس رکن اسلام کو ڈھال قرار دیا گیا ہے؟ روزہ۔ کس اسلامی رکن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ روزہ۔ یہ بات کس نے کہی ہے کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟ 9واں۔ رمضان سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیاں بڑھتی ہیں اور برائیاں دبتی ہیں۔ اے اور بی دونوں۔ وہ کون لوگ ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کا سینائی چٹان سے نیچے اترنے کے دن پر سالانہ روزہ رکھتے ہیں؟ یہودی۔
حضرت عیسیٰ نے صحرا میں کتنے دن روزے رکھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی 40 دن۔ ایک سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے؟ 5 دن۔ ان دنوں کے نام بتائیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تشریق کے دن، عید کے دن، دونوں۔ روزہ کے لغوی معنی ہیں رک جانا۔ شریعت کے مطابق روزہ مطالبہ کرتا ہے اپنے آپ کو کھانے سے روک لینے کا، اپنے آپ کو پانی سے روک لینے کا، جماع سے روک لینے کا، تو تینوں۔ روزہ کا بنیادی مقصد اپنی ذات پر کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ کے ذریعے ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، خوف خدا، اپنے آپ کو راہ راست پر لانا، تینوں۔ روزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ رمضان کا پہلا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ رحمت۔ رمضان کا دوسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ مغفرت۔ رمضان کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ نجات نار جہنم۔ کس رات کی عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ لیلۃ القدر۔ کون سا اسلامی رکن کفارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ روزہ۔ وہ عمل کیا کہلاتا ہے جس میں اگر کوئی شخص کسی خاص مجبوری کے تحت روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑے ہوئے ایک روزہ کی جگہ پر ایک ہی روزہ رکھنا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے قضا۔ وہ شخص جو ضعیف، کمزور ہو اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اناج خیرات کرے، ہر ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک ضرورت مند کو دن میں 2 دفعہ کھانا کھلائے۔ ہر ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک ضرورت مند کو دن میں 2 مرتبہ کھانے کے برابر پیسے ادا کرے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک فرض ادا کرے۔ قضا روزہ کس حالت میں ضروری ہو جاتا ہے؟ ٹیکے کے ذریعے کسی مایع دوا کا جسم کے اندر جانا، سگریٹ نوشی کے بعد، قے کا آ جانا، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، تینوں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قضا روزے رکھے، کفارہ ادا کرے؟ اے بی دونوں۔ ارادتاً توڑے گئے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ لگاتار 60 روزے رکھے، 60 ضرورت مندوں کو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھلائے، اناج خیرات کرے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں۔ کفارہ کے برابر نقد رقم کیا کہلاتی ہے؟ صدقۃ الفطر۔ ارادتاً توڑے گئے ایک روزہ کی جگہ پر اگر کوئی شخص نقد رقم میں کفارہ ادا کرنا چاہے تو وہ کتنے لوگوں کو کفارہ ادا کرے گا؟ اس کا صحیح آنسر ہے 60۔ روزے میں غلطی سے کھا لینے یا پی لینے سے کفارہ ادا کرنا نہیں پڑتا، قضا روزہ نہیں رکھنا پڑتا، اے اور بی دونوں۔ کس مہینے کے علاوہ تمام سال میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ رمضان۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے۔ رمضان کی خاص عبادت ہے تراویح، اعتکاف، دونوں۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ تنہائی۔ اعتکاف کے لیے لازم ہے اس کی نیت کی جائے، مسجد میں ٹھہرا جائے، جنابت سے پاک ہوا جائے، تو اس کا صحیح آنسر ہے تمام۔ دوران رمضان کی جانے والی عبادت اعتکاف واجب ہے۔ واجب سے کیا مراد ہے؟ ٹھہرانا، تقرر کرنا، معین کرنا، اے بی سی تینوں۔
رمضان کے علاوہ اعتکاف کی عبادت نفل ہے۔ نفل سے کیا مراد ہے؟ رضاکارانہ عمل۔ قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ تراویح ادا کرنا۔ کس مذہب کے پیروکار روزے کے لیے سحری نہیں کھاتے؟ یہودی، عیسائی، اے اور بی دونوں۔ آخری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دنوں کے اعتکاف بیٹھے تھے؟ 10 دنوں کے لیے۔ کم از کم کتنے دنوں کے لیے کوئی شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ 1 دن کے لیے۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو کویسچن نمبر 41، سورۃ بقرہ کی کون سی آیت روزے کی فرضیت سے متعلق ہے؟ تو بیسیکلی جو آیت ہے وہ 183 ہے، یہاں پر آپشن 83 ہے صرف، تو اس کا صحیح آنسر یہاں پر 83 ہوگا، جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ سنایا ہے وہ آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 183 ہے۔ الصوم جنات میں جنات سے کیا مراد ہے؟ ڈھال۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر مواسات قرار دیا ہے۔ شہر مواسات سے کیا مراد ہے؟ غم بانٹنے کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ 27 رمضان، آخری عشرہ رمضان کا کوئی روزہ، شوال کے روزوں کا کوئی ایک روزہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ۔ الصوم جنت میں جنت سے کیا مراد ہے؟ ڈھال۔